ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں پہلے بات کروں گا اپنی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے اس نظام کے اوپر. معذرت کے ساتھ یہاں پہ تمام جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا. میں آپ کو اپنے ایک سسٹم کی بات بتاؤں گا کہ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک طرف آپ رونا روتے ہیں جب ہم غریب کے لیے سستا آٹا مانگتے ہیں, سستی بجلی مانگتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ریاست اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو مجھے یہ بات بتائیں, ریاست نے رات کو 2 بجے 42 منسٹروں کے ایک وزیر اعظم کا بوجھ کس طرح اٹھا لیا؟ اس وقت تو دو آپ کے منسٹر موجود ہیں, آپ کا نظام چل رہا ہے 30 منسٹر, معذرت کے ساتھ 30 منسٹر. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت 2 منسٹر ہے, نظام چل رہا ہے, غریب ذلیل سے ذلیل ہو رہا ہے, غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. ابھی تو 2 کا بوجھ ہے آپ کے اوپر, آنے والے وقتوں میں 30 اور ہو جائیں گے, 32 کا بوجھ ہو جائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ وہاں پہ تو اخراجات کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ نے بلدیاتی نظام بنایا جو بڑی مشکل سے 32 سال کے بعد بنا. ہم وہاں کے لیے آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمارے بلدیاتی اداروں کو فنڈز دیں, تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ کی اپنی عیاشیوں کے لیے پیسہ ہے, اس جگہ پہ پیسہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ڈائریکٹ غریب کو اس کا فائدہ ہو. لہذا یہ اب دوہرا معیار نہیں چلے گا. عوام سیانی ہو چکی ہے, عوام کو اب آپ چیٹنگ نہیں کر سکتے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایک طرف آپ بھاری بھرکم کیبنٹ بنا سکتے ہیں, اس کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف اگر ہمارے بلدیاتی اداروں کے ہم فنڈز مانگے, ہم اب سستی بجلی مانگے, سستا آٹا مانگے, تو آپ کہتے ہیں مہنگائی ہم نہیں دے سکتے. یہ بات اب نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ایک قانون کی بات کی گئی ہے کہ قانون کے فیصلوں پر عمل درآمد, وہ میں کوشش کروں گا کہ آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں. دریا بچاؤ تحریک میں ہم 84 دن ہم سڑک پہ بیٹھے رہے, ہم نے اخلاقیات کا دائرہ پورا کر لیا. اس کے بعد ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم ہائی کورٹ میں گئے, ہمارے حق میں فیصلہ ہوا, دریا بچاؤ کے حق میں فیصلہ ہوا, لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہوا. ہم کنڈیمڈ آف کورٹ, کوئی نہیں عدالت میں گئے, کوئی ہماری داد رسی نہ ہوئی. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں جنہوں نے اس دریا کو موڑ لیا, اس شہر کو ویران کر دیا, کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے؟ اگر ایک اتنے جینون ایشو کے اوپر جہاں پہ ہر پورے شہر کے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا ایشو کیا تھا, ہم عدالت میں کیوں گئے تھے, یہ دریا جو موڑا گیا, اس کے موڑنے سے پہلے ہمارے ساتھ کیا کیا باتیں کی گئی تھی, ہمیں کیا کیا سونے خواب بتائے گئے تھے کہ یہاں جھیلیں بنے گی, یہاں پہ آپ کو واٹر اپنا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے دیں گے, پینے کے پانی کا انتظام کریں گے. لیکن وہ دن یاد کریں جس دن 9 اگست کو یہ دریا موڑا گیا, یہ شہر کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا, جہاں پینے کا پانی ہمیں نہیں تھا. مجھے بتائیں, ہم نے اپنا ماحول تباہ کر دیا, پینے کا پانی ہم نے دے دیا, ہمیں اس کے صلے میں کیا ملا؟ اب جو کورٹ میں جانے کا مسئلہ تھا, انصاف کا جو بات کرنے کا مسئلہ تھا, کہ اگر اتنے بڑے ایشو کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا, تو بتائیں میرے جیسے آپ جیسے غریب کو جو سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اس کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ انصاف کی بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے, یہاں پہ غریب ذلیل و خوار ہوتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. اگر دریا بچاؤ کمیٹی کو انصاف نہیں مل سکا, مطلب اس مظفر آباد کی عوام کو انصاف نہیں مل سکا, تو میرے خیال سے باقی جو ان کے سنگل معاملات ہیں ان میں اللہ ہی ان کا حافظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر جو ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے جو چارٹر آف ڈیمانڈ کا ہے, کہ اشرافیہ جو ہے, اشرافیہ کے جو بے جا اخراجات ان کو ختم کیا جائے. اشرافیہ کا مطلب ہمارے وہ بیوروکریٹ, ہمارے وہ سیاستدان جو 2-2 4-4 گاڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب گاڑیاں پانی سے نہیں چلتی, پیٹرول سے چلتی ہے, ٹی اے ڈی ہے ان کا, دفتروں کے اخراجات, پی ایس ان کے اور ان کے اخراجات. یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ جو بیجا ٹیکسز لگتے ہیں, یہ بجلی کے بلوں کے اندر جو ٹیکسز لگ رہے ہیں, یہ ان کے اندر سے پورے کیے جاتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک طرف رونا آپ پیسوں کا کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اخراجات کر رہے ہیں. ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں یہ مطالبہ ہمارا کہ فوری طور پہ یہ جو ان کے آپ نے بے جا اخراجات رکھے ہوئے ہیں ان کو ختم کرے, اور ان کو ختم کرتے ہوئے جو بجٹ ہوتی ہے وہ آٹے کی سبسڈی اور بجلی کے بلوں کے اندر ہمیں اس پہ سبسڈی دی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. اگر کاروباری طور پہ دیکھا جائے یا عام لوگوں کو بھی دیکھا جائے, خدا گواہ لوگ اس وقت غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. غریب اپنا منہ چھپانے کے وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ اس کے بچے یا تو اسکول نہیں جا سکتے یا وہ گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں. اب کسی بھی صورت یہ عیاشی نہیں چلے گی. اس کے لیے ہم نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا تھا, اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے 31 اگست کو پہیا جام مکمل پورا دن پہیا جام شٹر ڈاؤن جو ہم نے اعلان کیا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہم نے آیا
یہ معاملہ ایک دن کی ہڑتال سے ختم نہیں ہونا، اس کے لیے ہمیں آگے جانا پڑے گا، مضبوط ذہن کے ساتھ آگے جانا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمارا پورے آزاد کشمیر کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ وہاں کے کونسلر ہیں، وہاں کے تاجر ہیں، وہاں کے طلباء ہیں، یہاں کے وکلا ہیں، وہاں کے ان سب سے بیٹھ کے ہماری یہ مشاورت ہو گئی ہے کہ 31 تاریخ کو ہم اپنی کال کو پورا کریں گے، 5 تاریخ کو پونچھ ڈویژن میرپور ڈویژن اپنی کال پوری کرے گی، اور اس کے بعد ہم تمام اسٹیک ہولڈر، پورے آزاد کشمیر کے اسٹیک ہولڈر ایک جگہ بیٹھ کے متفقہ ایک نام اناؤنس کریں گے، متفقہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ جس دن اگر اللہ نے ہماری مدد کی، ہمارے اندر جو سہولت کار ہے، اللہ نے اگر ان کو رسوا کیا، تو میرے خیال سے ہم وہ ڈیٹ دینے میں کامیاب ہوں گے۔ اور جس دن میں بھرے مجمع میں یہ بات کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ جس دن ہم وہ ڈیٹ دے دیں گے ہمارے مسائل حل ہوں گے، مجھے مکمل یقین ہے۔ لہذا میری آپ تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ اپیل ہے کہ 31 تاریخ کو پہلے بھرپور طریقے سے باہر نکلے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے، اپنے احتجاج کو ثابت کریں، اور اس کے بعد جو 5 تاریخ کے بعد ہم ایک اجتماعی کال دیں گے، اس میں ہمارا حصہ بنے، اور جوگ در جوگ جب آپ باہر نکلیں گے، آپ اپنا مسئلہ حل کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کو سیکیور کریں گے۔ اگر آج آپ نے اس چیز پہ بات نہ کی تو آنے والے دنوں میں اس بجلی کو وہ 70 سے 80 روپے تک یونٹ لے کے جائیں گے کمرشل، جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ لہٰذا میں یہ درخواست کروں گا، اس کمیٹی کی طرف سے درخواست کروں گا کہ ہمارا ساتھ دیں، اپنا ساتھ دیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں، اس کو سیکیور کریں، اور 31 تاریخ میں بھرپور ہمارا ساتھ دیں۔ والسلام۔ میری بات کافی لمبی ہو گئی ہے، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔